بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزشتہ روز پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر جس میں صدرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور ان کے ساتھ بریگیڈیئر امجد حنیف جو کہ ابھی پروموٹ ہوئے تھے میجر جنرل کو کوسٹ گارڈ کے سربراہ، اور بریگیڈیئر محمد خالد، اور دو پائلٹ، ایک میجر سعید احمد اور دوسرے میجر طلحہ منان، اور ایک نائک مدثر فیاض سوار تھے، تو وہ حادثے سے دوچار ہو گیا تھا۔ کل پہلے تو 2-3 گھنٹے ان کا رابطہ منقطع رہا، پھر سراغ لگانے کی کوشش کی جاتی رہی، اور آخر میں یہ پتہ چلا کہ لسبیلا ڈسٹرکٹ میں ایک پہاڑی علاقے میں وہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے، لیکن پھر تصدیق نہیں ہو رہی تھی۔ رات بھی تلاش جاری رہی، اور آج صبح بھی پھر آرمی ایوییشن کے ہیلی کاپٹر بھی اور جو اسپیشل ریسکیو یونٹ کے اہلکار اور ہیلی کاپٹر بھی تلاش میں مصروف رہے، اور بالآخر اب اس افسوسناک خبر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جنرل سرفراز علی سمیت جتنے بھی لوگ اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھے تو وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائیں، ان کے اہل خانہ کو اور ان کے ساتھیوں کو اور تمام پاکستانیوں کو صبر جمیل سے نوازے، اور مستقبل میں ہمیں اس طرح کے حادثات سے محفوظ رکھے۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سے میری زندگی میں صرف ایک ملاقات ہوئی تھی۔ انتہائی نفیس اور فرزشناس انسان تھے، اور ابھی بھی جبکہ بلوچستان سیلابوں کی اور بارشوں اور طوفانوں کی زد میں تھا، تو وہ ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے تھے، اور کل بھی وہ اور ان کے شہید ساتھی اسی غرض کے لیے لسبیلا ڈسٹرکٹ میں ایک مقام پہ گئے تھے، اور جب وہاں سے وہ واپس پرواز کر رہے تھے فیصل ایئر بیس کی طرف، تو اس حادثے کے شکار ہو گئے۔ اگرچہ سوشل میڈیا پہ ایک تنظیم کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے ہیلی کاپٹر کو مار گرایا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ نہ ان لوگوں کا اس طرح وجود ہے اور نہ اس بات کا کوئی امکان ہے، اور یہ بات obvious ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس میں دہشت گردی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک اور حوالے سے بھی یہ افسوسناک ہے کہ جنرل سرفراز کی بیٹی کی اب 1 ہفتہ قبل شادی ہوئی تھی، اور جو ان کے داماد تھے وہ ان کے ADC بھی تھے، لیکن معجزانہ طور پر کل وہ ان کے ساتھ اس ہیلی کاپٹر میں موجود نہیں تھے، ورنہ خدا نخواستہ آج اس خاندان کو دوہرے غم کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن ایک اس دکھ کو پوری رات اور آج کے دن کو گہرا کر دیا سوشل میڈیا پہ بعض بد اخلاق، بعض بدتمیز اور بعض بے حس لوگوں کے ٹویٹس نے، اور میں کئی سالوں سے یہ عرض کرتا رہا اپنے مختلف کالموں میں، ٹی وی پروگراموں میں، کہ عمران خان صاحب اس قوم کو جس رستے پہ لگا رہے ہیں، تو یہ باقی نقصانات جو معاشی یا سیاسی نقصانات ہیں اس کی تلافی تو ہو سکے گی، لیکن معاشرتی حوالوں سے ہماری سوسائٹی کو جس رستے پہ لگا رہے ہیں تو وہ نقصان کور کرنا پھر ناممکن ہوگا۔ اب جو PTI سے تعلق رکھنے والے بعض ٹرولز ہیں، اس وقت وہ غصے میں ہے، اور غصے میں صرف اس بات پہ ہے کہ فوج ان کے لیے اسی طرح غیر آئینی اور غیر قانونی کام مزید کیوں نہیں کر رہی ہے جو کہ پچھلے سالوں میں کرتی رہی۔ تو انہوں نے ان کی شہادت کو بھی غلط رنگ دینے کی کوشش کی، کسی نے کیا بکواس کی، کسی نے کیا بکواس کی، کسی نے کیا بکواس کی، اور سارے تقریباً وہی اکاؤنٹس ہیں
کہ جو اس سے پہلے عمران خان کی حق میں، ان کی اہلیہ کی حق میں یا پھر فوج کے خلاف وہ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ مثلا یہ ایک صاحب جس کا میں نمونے کے طور پر دکھاتا ہوں، اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پی ٹی آئی کے اسٹوڈنٹس ونگ کے جہلم کے انچارج ہیں، تو حادثات کو بھی سیاست کی بین چڑھانا اور اس طرح کے سانحات کو بھی سیاست کی بین چڑھانا، اس سے کوئی غلیظ اور غیر اخلاقی حرکت اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور ہماری یہ روایات رہی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ جو دھماکوں میں شہید ہوتے تھے رہنما، تو اس میں پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، جے یو آئی ہو، اس کے لوگ وہاں پہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں سے زیادہ شریک ہوتے تھے۔ اور یہ ہماری اس سوسائٹی کا حسن تھا کہ آپ کا دشمن بھی مر جائے تو آپ اس پہ نہ خوشی مناتے ہیں، نہ اس سے وقتی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہمارے قبائلی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی سالوں کی دشمنی ہوتی ہے، اسی بلوچستان میں بھی یہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر کسی ایک دشمن کے گھر فوتگی ہو جائے تو دوسری طرف سے ان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ اتنے دن آپ ہماری طرف سے مطمئن رہیں۔ لیکن پاکستانی فوج جو کہ پوری قوم کی فوج ہے، اور پھر اس کے صدرن کمانڈ کے سربراہ، اور پھر 2 بریگیڈیئر، اور پھر 2 میجر، اور پھر ایک نائک، ان کی حادثے کا معاملہ ہے اور اس کو یہ رنگ دیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ کام دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ اور مجھے اس پاکستان مخالف انڈین میجر کی بات رات کو بار بار یاد آ رہی تھی کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان وہ کام کر رہے ہیں کہ جو 70 سال تک انڈیا نہیں کر سکا۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی فوج کے ساتھ وہ جو سلوک کر رہے ہیں اپنے ٹرولز کے ذریعے، اور جس طرح اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ انڈین میجر وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ عمران خان نے عام پاکستانی کو غدار بنا دیا، اپنی فوج کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اتنا بڑا انفارمیشن وارفیئر کا چھکا جو کہ بالکل سٹیڈیم کے باہر گیا ہے، ہم لوگ اپنے خوابوں میں پیسوں سے نہیں خرید سکتے تھے۔ اب ان افسران کی شہادت کے معاملے کو بھی اسی طرح سیاست کی بین چڑھانا، یا اس معاملے کو فوجی قیادت کے خلاف استعمال کرنا، یا اس سے متعلق افواہیں پھیلانا، اس سے غلیظ، اس سے گندہ، اس سے زیادہ بے حسی والا، اس سے زیادہ شقی القلبی والا، اور اس سے زیادہ ملک دشمنی والا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے میں نے کبھی بھی، کیونکہ میں نے ساری زندگی آزادی اظہار کے لیے گزاری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے رات کو ان افسران پیش آنے والے حادثے کو یا ان کی شہادت کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا، تو میرے خیال میں ان سے کوئی رعایت کسی کو نہیں برتنی چاہیے۔ اور یہ رات کا جو سلوک تھا، میں سمجھتا ہوں یہ ان ریٹائرڈ فوجی افسران کے منہ پر بھی تماچا ہے کہ جو پی ٹی آئی کو پروان چڑھاتے رہے، جنرل ظہیر الاسلام صاحب جیسے لوگ جو کہ ان کی سرپرستی کرتے رہے، یا جو اب عمران خان صاحب کے غم میں بڑے نڈال ہو رہے ہیں، جنہوں نے ان سے دھرنے کروائے، یا اس سے پہلے کے جو لوگ تھے، یا ابھی جو لوگ عمران خان صاحب کی محبت میں ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ان سب کے لیے یہ ایک ان کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ دیکھیں اس دوران منظور پشتین جیسے لوگوں نے بھی، بلوچ قوم پرستوں نے بھی، کسی اور نے بھی، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی تو دور کی بات ہے، جن لوگوں نے ماضی میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں زخم برداشت کیے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے وہ کام نہیں کیا جو کہ فوج اور اس کے اداروں کے سہارے سیاست میں آنے والے، جو کہ ان کے سہارے اور ان کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کے ذریعے حکومت میں آنے والے، اور پھر فوج اور اس کے اداروں کے غیر آئینی اور غیر قانونی سپورٹ کے سہارے حکومت میں رہنے والے پی ٹی آئی
کہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کام ان لوگوں میں سے بھی کسی نے نہیں کیا، اور آج سوائے ان چند غلیظ ذہنوں کے باقی پوری پاکستانی قوم کی ہمدردیاں اور دعائیں وہ پاک فوج کے ان شہداء جنرل سرفراز علی اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔